مگر ایک کلچر شروع ہے. وہ گیا ہے سنگاپور تو ہم بھی جائیں گے, وہ گیا ہے رمضان میں عمرہ کے لیے 5 بار تو ہم بھی عمرہ کے لیے جائیں گے. ایسا نہیں کہ عبادت کے لیے جائیں, وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں کا ایک روزہ 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں ایک ختم قرآن کریں گے تو 1 لاکھ ختم قرآن کے برابر ہوگا. نہیں, وہ اپنی بیوی اپنے بچے کے ساتھ گیا ہے, مجھے بھی جانا. ایک عمرہ کا کلچر شروع ہو گیا ہے مہانگروں میں, بمبئی میں, بنگلور میں, دلی میں, بڑے شہروں میں ایک عمرہ کا کلچر شروع ہوا ہے. وہ گیا ہے, ہم حج فرض ہے, حج نہیں کر رہا ہے, عمرہ کا کلچر شروع ہو گیا. جبکہ عمرہ فرض نہیں ہے, حج فرض ہے, اور حج فرض ہوا تھا 10 سال پہلے. اور حج میں جتنا ڈیلے کرے گا اتنا ہی بڑا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. عمرہ کیا کہ نہیں کیا اس سوال نہیں ہوگا, چونکہ حج کے ساتھ عمرہ ہوتا ہی ہے. لیکن یہ الگ سے عمرہ کا کلچر, یہ صرف کتاب دیکھ کر کے نہیں, منہ دیکھ کے شروع ہوا ہے. کہ وہ جا رہا ہے تو ہم بھی جائیں گے, وہ گیا ہے تو ہم بھی جائیں گے, میرا رشتہ دار گیا ہے تو ہم بھی جائیں گے, میرا پھوپھا گیا ہے تو ہم بھی جائیں گے, میرے سماج کا مالدار گیا ہے تو ہم بھی جائیں گے. بچہ بولتا ہے کہ ابو وہ گیا ہے تو ہم بھی جائیں گے. اور عمرہ کے لیے بندہ اٹھا چلا گیا. جیسے نماز فرض ہے, بندہ گھر سے نکلا مسجد چلا گیا. جیسے زکوٰۃ فرض ہے, اپنے مال کا حساب لگایا, زکوٰۃ کتنی نکلی اور غریب کو دے دیا. لیکن یہاں چونکہ عمرہ کے لیے جانے سے پہلے ایک باضابطہ فنکشن آرگنائز ہوتا ہے, اور وہ فنکشن ہوتا ہے یہ امیر غریبوں کو, رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے. اب وہاں صاحب ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے, اب گھروں کو سجایا جا رہا ہے, عمرہ اور حج مبارک کے بورڈ لگائے جا رہے ہیں, اور 10-20 گاڑی کے ساتھ اس کو صاحب سی آف کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو استقبال کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ سو جو دیکھنے میں جو اچھا لگتا ہے, اب یہاں شوق جگہ کہ ہم کو بھی جانا ہے, ہم کو بھی ایسا کرنا ہے. 50-100 لوگ ان سے ملنے آ گئے, وہ گلاب کا مالا ڈالا جا رہا ہے, اس کو صاحب تحفے دیے جا رہے ہیں. وہ فرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نماز فرض کیا ہے, نماز ادا کر نہیں رہا. حج فرض نہیں ہے, عمرہ فرض نہیں ہے, غریب ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, مگر چاہت ہے عمرہ کرنے کی. یہ چاہت شیطانی چاہت ہے. کیوں؟ نماز فرض اعظم ہے, جو حج سے بڑا فرض ہے, یہ سب سے بڑا فرض ہے. یہ فرض ادا کر نہیں رہا ہے, مگر اس کو عمرہ کے لیے جانے کی چاہت جو غیر ضروری چاہت ہے. عمرہ فرض ہے نہیں, نماز فرض ہے, اور نماز پڑھنے مسجد جاتا نہیں, مگر عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ شریعت دیکھ کے نہیں جانا چاہتا, وہ دوسروں کا ماحول دیکھ کے, دوسروں کا منہ دیکھ کے, اپنے گاؤں سماج کے رشتہ داروں کا کلچر دیکھ کر کے, ان کے جانے کا انداز دیکھ کر کے, ان کے 10 گاڑی آگے پیچھے پھول مالا کا کلچر دیکھ کے ان کو ایک خواہش پیدا ہو رہی, وہ کیا ہے تو ہم بھی کریں گے. اور دوسروں کا منہ دیکھ رہا ہے. نماز ضروری ہے, 5 وقت فرض ہے, اور 10 سال کے بعد سے مار کے بچوں کو نماز پڑھانے کا آدیش ہے. غریب, امیر, فقیر, مسکین, دیہاتی, شہری, مرد, عورت, سب پر فرض ہے. جو فرض اعظم ہے, حج سے بڑا, حج زندگی میں 1 بار, زکوٰۃ سال میں 1 بار, روزہ سال میں 1 مہینہ, مگر یہ نماز پنجگانہ 24 گھنٹے میں 5 بار روزانہ فرض ہے. مرتے دم تک فرض ہے, امیر پر بھی, غریب پر بھی, صحت مند پر بھی, بیمار پر بھی, یہاں تک کہ بستر پہ جو لیٹا ہے کھڑا نہ ہو سکتا ہو اس پر نماز فرض ہے, نہ اسے چھٹکارا نہیں ہے. 1 وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ. جیسے شراب پینا حرام, زنا کرنا حرام, سود کھانا حرام, جھوٹ بولنا حرام, غیبت کرنا حرام. نماز پنجگانہ چھوڑنا ایک بڑا حرام ہے. یعنی جس کے بدلے میں یوں کہہ لیا جائے کہ اگر کوئی 10 سال شراب پیے, سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن کسی پر نماز فرض ہوئی 15 سال میں, وہ نماز شروع کرے 25 سال میں, یا 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے. وہ 50 عمرہ کر لے, 10 بار حج کر لے, یا 10 سال کی نماز بطور قضا اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس سے اس نماز اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی. جب بھی اس کے دل میں چوٹ لگے گی کہ مجھ کو عبادت کرنا چاہیے, تو اس کو عبادت کرتے ہوئے جتنے سال کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو تو ادا کرنا پڑے گا, اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس نظریے سے نماز کتنا بڑا فرض ہے, نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. 10 سال شراب پیوں توبہ کروں تو معاف کر دے گا, لیکن 10 سال نماز چھوڑوں تو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا گناہ, بلکہ یہ نماز ذمہ رہے گی, اس کو پڑھنا پڑے گا. جو اتنا بڑا فرض ہے اس کے تعلق سے کوئی شوق نہیں ہے, کوئی ارمان نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی مسجد جانا آنا نہیں ہے. اور جو عمرہ فرض نہیں ہے اس کے لیے چاہت ہے, اس کے لیے پیسہ قرضہ لینا ہے, اس کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہے. اس کا مطلب ہے شریعت کے تقاضے کو فلفل نہیں کر رہا ہے, نفس کے تقاضے کو فلفل کر رہا ہے, وہ سوسائٹی کے تقاضے کو فلفل کر رہا ہے. یہ سارا الٹا پلٹا کام آج شروع ہوا ہے. مطلب ہے گھومنا, نام ہے عمرہ کا, عمرہ کے بہانے گھومنا ہے. مکہ کے
इलेक्ट्रिसिटी, मक्का की बिजली, वहाँ की सड़कें, वहाँ की एयर कंडीशन बसें, एयर कंडीशन होटल, वहाँ की आइसक्रीम, वहाँ का जबरदस्त 3 टाइम बफे सिस्टम का खाना, वो सब 15 दिन उम्रे में, हज के मौसम में 40 दिन लगे ताकि घर के काम से छुट्टी मिल गई, चलो रमजान का उम्रा मक्के में मनाया जाए, सारा रमजान वहाँ मना। सब पैसों का कमाल है। और फिर औरतों का कमाल है, औरतों ने प्रेशर बनाया कि मदीना जा रहा है, ना मदीने का है और काम रमजान की मसरूफियत और भीड़ भाड़ से बचने का है कि रमजान में इफ्तार बनाओ, उसके लिए समोसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारा आइटम बनाना है, पकोड़ा बनाना है। अब मालदार है, चलिए रमजान मदीने में गुजारेंगे। अब एक शौहर बेचारा क्या करेगा, मदीना का नाम सुनने के बाद तो ऐसे ही हर आदमी साहब इश्क और मोहब्बत की वादी में सैर करने लगता है। मदीने का नाम बीवी ने लिया है तो बीवी ने नाम मदीने का लिया है, मदीने की मोहब्बत में नहीं लिया है। वह रमजान में काम की छुट्टी पाने के लिए वह मदीने का नाम लिया है। इसीलिए अब अरब साहब बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मालदारों में एक माहौल पैदा हो गया है। माहौल पैदा घूमने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ सिंगापुर जाने का कल्चर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ अमेरिका जाने का कल्चर। मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो मक्का मदीना चले गए कभी कभार, बाकी जाना है इस बार छुट्टी गुजारनी है कहाँ पे, इस बार जाना है मलेशिया, इस बार अगले बार इंडोनेशिया, अगले बार थाईलैंड, अगले बार जर्मनी, अगले बार न्यूयॉर्क, उसके आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी घूमने का कल्चर है। घर में जो सुकून मिलना था उस घर में आग लगा दिया उसने। होटल का कल्चर, घूमने का कल्चर शुरू है। तो क्या मतलब, घूमने के बाद घर आ गए, उसके बाद जिंदगी में बाहर आ गई, मजा मिल गया, फिर उसके बाद खबरें मिलती हैं अरबपति के घर से तलाक हो गई, वहां से जहर खाने के वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है, साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उसे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, जाए अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे और साहब उसके तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूद कर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है, ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है, वहां सुकून है। न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया, बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी,
شادی بیاہ عقیقہ ختنہ ولیمہ سب کافروں جیسا، رہنے کا انداز جینے کا انداز بال بچوں کا جنس ٹی شرٹ پہنانا سب کافروں جیسا، سوچ سمجھ رات دن کافروں جیسی، یعنی صرف دنیا کی ہوس دنیا کی بھوک، آخرت کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اس رب کریم کی مرضی کے مطابق میں زندگی گزاروں، اپنے بال بچوں کے دماغ میں بتا دوں کہ ہمیں مرنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہر سیاہ و سفید کا۔ جب بچے نہیں جانیں گے حساب کتاب آخرت کیا ہے، وہ بچے صرف موج مستی اور لگزریس لائف گزاریں گے، وہ تو بچے جہاں لگزریس لائف کافروں کے ساتھ ملے اس کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ اگر لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اب موج مستی کرنی ہے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، وہاں وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ 100% قصور اس ماں باپ کا ہے جو اپنے بچوں کو جنت کی بات نہیں بتائی، آخرت کی بات نہیں بتائی، مصطفیٰ کی حدیث نہیں بتائی، تو پھر وہ بچے جانیں گے کیسے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، ہمیں مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ دنیا کا 100 سال کسی طرح سے گزار لینی ہے جہاں خربوں سال کی زندگی آخرت کی ہے، اصل آرام وہاں کا، اصل لذتیں وہاں کی باپ نے کبھی بتایا نہیں، تو ہم نے کبھی عالموں کے پاس آ کے تقریر سنی نہیں، تو ہم تو یہی سنے ہیں کہ فلاں گیا بمبئی وہاں کمایا بہت صاحب 10 بلڈنگ خرید لیا، فلاں گیا امریکہ وہاں فلیٹ خرید لیا، فلاں گیا لکھنؤ وہاں انہوں نے 50 کروڑ کا ولا بنا لیا۔ تو اب ہمارے بچوں کے سامنے وہی ہے، لگزریس لائف کا نقشہ ہے، جو مکان بنا لے وہی کامیاب ہے، جو گاڑی خرید لے وہی کامیاب ہے، جو بمبئی میں 5 فیکٹری ڈال لے وہی کامیاب ہے، جو صاحب خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے وہی کامیاب ہے، جو کام کرنے والے لڑکے سے شادی کر لے وہی کامیاب ہے۔ تو اب اس کے سامنے دین ایمان آخرت کی بات ہوئی نہیں، تو اب وہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال ہو، جو خوبصورت ہو۔ اب خوبصورت کوئی ایک رمیش اس کو مل گیا، اب وہ رمیش کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، اب عبداللہ کی بیٹی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں؟ باپ نے تو بتایا تھا زندگی وہی ہے جس میں رنگ ہو، جس میں بہار ہو، جس میں مال ہو، جس میں انجینئرنگ ہو، جس میں میڈیکل سائنس ہو، جس میں جاب ہو، جس میں مکان ہو، جس میں گاڑیاں ہوں۔ مسلمان سے شادی کرے اس کے پاس نہ جاب ہے نہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس جاب بھی ہے، یہ اسمارٹ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ تو خوبصورتی کی باتیں ہم نے گھر میں کی، میری بچی نے خوبصورت چہرہ دیکھا، دین ایمان لوٹا کر کے اسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم نے مکان اور پیسے کی بات کی، مکان پیسہ جاب ان کو دے، ان کے پاس تھی، پھر ان کا چہرہ دیکھا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب کون ڈفلی بجاتے ہو کہ مسلمانوں کی لاکھوں بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئیں؟ نہ کوئی مولانا بچا پائے گا، نہ کوئی مولوی بچائے گا، نہ کوئی تحریک بچائے گی، نہ کوئی نیتا بچائے گا۔ ایک طریقہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی گھٹی میں اسلام پلا دے، آخرت کی بات بتا دے، جنت کی بات روزانہ کر، یہ بتا کہ 70 سال کی زندگی 5 منٹ کی کہانی ہے، اصل آرام آخرت کا، اصل زندگی آخرت کی، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ ماں باپ کامیاب ہے جو اپنے بچوں کو جنت کی بات بتانے میں کامیاب ہو گیا، آخرت کا نقشہ اس کے دماغ میں ڈال دیا۔ اگر آپ نے ڈال دیا تو کوئی وہاں لگزریس لائف گزارنے کا سپنا نہیں رہے گا۔ وہ جانے گی اگر ایمان لوٹ گیا، میں جوان شادی کر لوں اس کے ساتھ میں جا کے، جوانی کتنے دنوں کی رہے گی؟ 10 سال 20 سال یا 20 سال 20 سیکنڈ ہے دنیا کی، 70-80 سال کے بعد مر کے وجود جانا ہے، رب کے پاس حساب کتاب دینا ہے۔ یا نہ جوانی رہے گی، نہ وہ ہم کو وہ بچائے گا، نہ بڑھاپے میں تو سارا عیش جوانی کا کرکرا ہو جائے گا۔ اصل آرام آخرت کا، اصل راحت آخرت کی۔ تو اگر ہم نے یہ بتایا ہوتا، تو اگر میری بیٹی کو کوئی کافر 1 کروڑ روپیہ دے کر یا پھر وہ 1 کروڑ کا گہنا دے کے ایمان لوٹنا چاہتا، تو میری بچیاں کہتی میں تیرے مال پہ تھوک دوں گی، مگر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کیونکہ جوانی کب تک رہے گی، زندگی کب تک رہے گی؟ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، 50 کروڑ کا بنگلہ بنا لوں، کتنے دن تک میں عیش کروں گی؟ یہ دنیا کا 70-80 سال 1 سیکنڈ کی طرح ہے۔ تو جس کے گھر میں آخرت کی کہانی ہے، جنت کی کہانی ہے، بزرگان دین کی کہانی ہے، اس کی بیٹی کنواری رہ جائے گی مگر کسی کافر کے ساتھ نہیں بھاگے گی۔ اس لیے آج اگر ایمان لٹ رہا ہے، بیٹیاں لٹ رہی ہیں، ہمارے جوکر بچے کافر بن رہے ہیں، یہ 110% ماں باپ کا قصور ہے۔ جو جس طرح کا کلچر دے گا اسی کو بچہ اپنائے گا۔ آخرت کا کلچر دے دیں، مصطفیٰ کا کلچر دے دیں، دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا، جنت بھی بچے گی، عقبہ بھی بچے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہوتا ہے ایسا کہ جیئے ہم چلیں پورب طرف اور کعبہ پہنچ جائیں، نہیں ہوگا۔ کعبہ جانے کے لیے مغرب کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو بکعبہ نہ رسی اے عرابی کی رہ کے می روی بترکستان رست، تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے یہ راستہ ترکستان کا ہے، کعبہ کا نہیں ہے۔ مسلمان جس راستے پہ چل پڑے ہیں یہ راستہ جنت کا نہیں ہے،
یہ راستہ کفرستان تک تو لے جائے گا مگر یہ راستہ جنت تک نہیں لے جائے گا۔ مسلمان بننے کا نام صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ مسلمان بننے کا نام ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اندر سے لے کے باہر تک پکا محمدی بن جانا ہے، محمدی بن جانا ہے، یہ مسلمان ہونے کا نام ہے۔ اب جہاں تک سوال رہا، وہ انجینئر تھا، 1 لاکھ مہینہ کما رہا تھا، اس نے زہر کھا کے کیوں مر گیا؟ وہ جان کیوں دے دی؟ کیوں جان دے دی؟ انجینئر 1 لاکھ مہینہ، گاؤں کوچے کا کوئی چرس پینے والا اگر وہ خودکشی کر لیتے چلو یہ چرسی تھا، پاگل تھا، مجنو تھا، لیکن انجینئر 1 لاکھ کمانے والا کیوں جان دیا؟ وہ ابھی چونکہ اس کی کہانی ٹرول ہو گئی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے لوگ جان گئے، لیکن اس طرح کے ہزاروں نوجوان روزانہ زہر کھا کے مر رہے ہیں۔ ایک لڑکا تھا ہمارے سماج کا، نعت پڑھتا تھا اور دھیرے دھیرے شہرت ہو رہی تھی، اچھی آواز کی مالک تھا، اچھی آواز کا مالک تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے برسات کے زمانے میں پروگرام نہیں چلتا ہے، برسات کے زمانے میں ہم لوگوں کے پروگرام نہیں چلتے ہیں، ہم لوگ فری رہتے ہیں، تو گاؤں گھر کے لوگ منتظر رہتے ہیں کہ برسات کے زمانے میں یعنی جولائی اگست سپٹمبر میں حضرت کو بلائیں گے، اپنے گھر میں میلاد کروائیں گے اور ایزیلی آرام سے ان دنوں میں تاریخیں مل جاتی ہیں اور گاؤں گھر میں محفلیں میلاد سے یہاں پڑھے وہاں پڑھے گئے، ایسا ہوتا رہتا۔ اور اب مصروفیت کے زمانے میں ابھی لوگ بولیں گے میرے علاقے کے لوگ فروری کی 5 تاریخ دیجئے، نہیں بھائی 1 فروری سے لے کے 28 فروری تک ساری تاریخیں فل ہیں، کوئی اب بس اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے، سب بھر گئی۔ برسات کے زمانے میں ہاں صاحب سنیچر کو میلاد پڑھنا، ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، فلاں شادی ہے میلاد پڑھنا، ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، یعنی خالی ہے میں آ جاؤں گا۔ تو اس دنوں میں جب خالی دیتا ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑے ہیں اور جو عام طور پر کم شہرت یافتہ ہیں، تو وہ جو چاہیں گے کہ صاحب ہمیشہ پیسہ کوڑی رہے، اب ان دنوں میں پیسہ نہیں آیا، پیسہ نہیں آیا تو کیا کرے گا؟ اب چونکہ آدمی غیر ضروری مصرف میں خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہ کسی سے دوستی یاری کرے گا، دوستی یاری کرے گا، اس کے ساتھ وہ جائے گا، اب اس کو موبائل دے گا، اس کو کپڑے دے گا، مٹھائی دے گا، 10 دوستوں کو آگے پیچھے گھما رہا، لے چلا گیا صاحب اپنا نکڑ چوراہے پہ گیا کھلا رہا، پیسہ تو ختم ہو جائے گا، اب وہ فون کرے گا حضرت 5000 روپے قرضہ دیجیے، ہم دے دیں گے اگلے مہینے میں، ہم سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، دوستی یاری تو رکے گی نہیں۔ ہم نے کہا غیر ضروری دوستی، غیر ضروری گھومنا پھرنا کس قدر تباکن ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے قرض میں اپنے آپ کو پھنسا لیا، دوستی یاری کے چکر میں قرض میں اپنے آپ کو دھنسا لیا، نہیں کوئی راستہ سمجھ میں آیا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ جبکہ وہ آنے والے وقت میں ایک اچھا چمکیلا شاعر بن سکتا تھا، آواز بڑی پیاری تھی۔ مغل سرائے میں بنارس کے پاس ایک مولانا صاحب کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی، اب بیوی اس کی تھوڑی ماڈرن مل گئی۔ شادی سے پہلے کوئی سینہ پھاڑ کے نہیں دیکھتا کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے، پیشانی توڑ کے نہیں دیکھتا ہے کہ کیا اس کے اندر ہے، بس آدمی صرف منہ دیکھا، چہرہ دیکھا، شادی کر لیا۔ اس لیے صرف منہ نہیں دیکھنا چاہیے، اب حضور کی حدیث کے خلاف ہم عمل کریں، اب بعد میں مکروہ اور نازیبہ مناظر کا سامنا کرنا پڑے، میری طبیعت کے خلاف وہ ثابت ہو جائے، تو آپ نے من کی پیروی کی ہے اور اب آپ روک دھو کیوں رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی پیروی کیے ہوتے تو مصطفیٰ سے فریاد کرتے کہ حضور میں نے آپ کی بات مانی۔ حضور فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، عورتوں سے شادی کیا جاتا، شادی میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ آقا فرماتے ہیں there are 4 things which seen in wedding ceremony۔ عام طور پر 4 چیزیں ہیں جو شادی کی تقریب میں دیکھی جاتی ہیں، جنرل لوگ دیکھتے ہیں۔ لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کی خوبصورتی، بیوٹی، لڑکی کا مال، پراپرٹی، لڑکی کا خاندان، جنریشن کیسا ہے، لڑکی کا دین، ریلیجن کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ عام طور پر لوگ مال والی ہے کہ نہیں، اور خوبصورتی والی ہے کہ نہیں، اونچے خاندان والی ہے کہ نہیں۔ ہم چاہے جتنا بھی لنگٹا رہیں، مگر ہم اگر شادی کر لیں گے اس اونچے خاندان والی بیٹی سے تو ہمارا بھی مرتبہ بڑا ہو جائے گا۔ صاحب لوگ یہی سوچتے ہیں، جبکہ مرتبہ بڑا کیا ہوگا، وہ تو ساری زندگی اس کا غلام بن کے رہے گا، اور ساری زندگی وہ خاندان والا بولے گا کہ تم کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، تم ہمارے سامنے کرسی میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اور تم ہمارے ساتھ جڑ کر کے تھوڑی سی عزت پا رہا ہے، تمہاری حیثیت، تمہارے خاندان کی حیثیت سب ہم کو معلوم ہے، ساری زندگی بھیگی بلی بن کے رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے گاؤں سماج کا ایک گرے ہوئے خاندان کا آدمی اونچے خاندان سے شادی کر لے، چاہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے عزت حاصل کرنا ہے، عزت جڑنے سے تھوڑی ملتی، عزت تو نالج سے ملتی ہے، عزت تو علم سے ملتی ہے، عزت تو تقوی سے ملتی ہے۔ تو کیا کہا حضور نے؟ ان جنرل 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں شادی میں۔
حسن، مال، خاندان، دین۔ اب حضور نے کیا کہا؟ اے میرے غلاموں، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم دین کو ترجیح دیا کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تم دین کو ترجیح دیا کرو، تم دین کو پریفر ریلیجن، تم دین کو ترجیح دیا کرو، تم دین کو ترجیح دیا کرو۔ اخلاق، لا تزوجوہن لحسنہن، حضور نے صاف کہہ دیا صرف حسن کی وجہ سے شادی مت کرنا۔ ممکن ہے کہ یہ حسن اسے تباہ و برباد کر ڈالے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ سب کو معلوم ہے، اپنی بیوی چھوڑ کر سالی کے ساتھ بھاگنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بے پردگی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ صاحب کیا ہے کہ اپنے بھائی کی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر سالی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے، اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ دیور بھاگ رہا ہے۔ اس طریقے سے سماج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ حسن، خوبصورتی، شوہر سے زیادہ خوبصورت اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ لے کے عورت فرار ہو گئی۔ اس طرح کی بے شمار کہانیاں ہر سماج کی ہیں۔ 1400 سال پہلے حکیم مصطفیٰ نے کتنی پیاری بات کہتی تھی، لا تزوجوہن لحسنہن، صرف حسن کی وجہ سے شادی مت کرنا۔ لیکن آج حال کیا سماج کا ہے؟ سماج کا جو کالا کلوٹا کلوا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کرینہ جیسی خوبصورت بیوی مجھ کو مل جائے، وہ بھی چاہتا ہے کہ صاحب لتا منگیشکر جیسی اچھی آواز والی اور ہیما مالنی جیسی خوبصورت خاتون مجھ کو مل جائے۔ اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیسا ہوں، وہ دیکھتا ہے کہ بیوی میری خوبصورت رہے۔ میں کہتا ہوں جب بیوی تمہاری خوبصورت رہے گی تو بیوی بھی تو دیکھے گی کہ میرا ہونے والا شوہر کیسا ہے۔ تو اپنا چہرہ نہیں دیکھتا، اب سب کے دماغ پہ جنون طاری ہے۔ اس کو کہا جائے کہ اس کی ماں اچھی نہیں ہے، لڑکی کا کیریکٹر خراب ہے، وہ تمہاری طرح 10 لڑکوں کو انگلی پہ نچا چکی ہے، سب کے پیسے خرچ کر چکی ہے، مگر یہ ہجڑا کیا بولتا ہے؟ نہیں، وہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے، میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں، وہ انٹچڈ ہے، اندھا بن کر کے۔ چونکہ یہ اس کی مسکراہٹ، اس کی چکنی چپڑی باتیں، فیس بک پہ اس کے ملاقات، اسی میں رنگ گیا۔ اب وہ چاہے پہلے 10 مردوں کی گود میں جھول چکی ہو، 2-4 حمل اس کے گر چکے ہوں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ عشق میں اندھا ہو گیا، شادی کیا، 2-4 مہینے اس کو نچوڑا، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا مل گیا، اس کے ساتھ وہ فرار ہو گئی، یا ڈفلی بجاتا ہوا رہ گیا، اور زیادہ کنٹرول نہیں ہوا تو زہر کھا کے مر گیا۔ مر جاؤ، مصطفیٰ کی بات نہیں مانے گا تو ایسی ہی بری موت مرتا رہے گا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ صرف حسن دیکھ کے شادی مت کرنا، صرف مال دیکھ کے شادی مت کرنا، خاندان دیکھ کے شادی مت کرنا، دین دیکھ کے شادی کرنا۔ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ حضور کی سنتوں پہ عمل ہے کہ نہیں؟ اور حضور نے صاف لفظوں میں دینداری کا مہتو سمجھانے کے لیے، دینداری کا مہتو سمجھانے کے لیے ایک زبردست بات کہہ دی سرکار نے۔ وہ بات کیا ہے؟ والا امتن سوداء ذات دین افضل۔ اللہ سمجھ، حضور نے سمجھانے کے لیے بات کہہ دی۔ آقا نے کیا کہا؟ یہ سنو میرے غلاموں، کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ کالی کلوٹی عورت اگر دیندار ہے شادی کر لے، تو آنا سعودی عرب سے 10 سال کے بعد تیری بیوی سیف ملے گی، تیرا گھر سیف ملے گا، اور تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ دیندار عورت جس کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہ ہو، جس کے گھر میں 2 لاکھ روپے کا ٹی وی کلچر نہ ہو، جہاں تلاوت ہو، عبادت ہو، درود ہو، سجدہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور حسن بھی ایسا نہ ہو کہ ہر دیکھنے والا آدمی مائل ہو جائے۔ کالی کلوٹی پہ کون مائل ہوتا ہے؟ دینداری بھی ہے اور زیادہ حسن بھی نہیں ہے، اٹریکٹیو چہرہ بھی نہیں ہے کہ دیور دیوانہ ہو جائے تو پڑوسی کا ڈرائیور دیوانہ ہو جائے۔ تو کالی کلوٹی دیندار عورت، رہو بنداس 10 سال باہر میں، جب آئے گا تو تیری بیوی انٹچڈ ملے گی، تیری بیوی وہ ملے گی جیسے چھوڑ کے گیا تھا ویسے ملے گی۔ اگر تم نے خوبصورت بیوی اور دیندار بھی نہیں ہے، تم نے شادی کر کے تو سعودی عرب چلا گیا، پھر وہی ہوگا جو اعظم گڑھ میں ہوا تھا۔ شوہر باہر رہتا ہے، بیوی یہاں ہوٹل اٹینڈ کرتی تھی، ہوٹل سے پیسے کماتی تھی۔ شوہر کو بھنک لگی، جب باہر سے آیا تو انہوں نے سعودی جانے کے بہانے 2 دن پہلے گھر سے نکلا، اسی ہوٹل میں
جا کے اٹینڈ کیا اور تمام خوبصورت چہروں میں بیوی کو تلاش کیا اور کہا اس کی کتنی فیس ہے, فیس جمع کیا, کہا ہم کو یہ چاہیے. انہوں نے فوراً کال کیا. وہ تو سمجھ گئی کہ شوہر چلا گیا سعودی عرب, دلی سے پرسوں فلائٹ ہے. وہ بالکل سج دھج کر کے ہوٹل آئی اور جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھ کے آشچर्य چکیت رہ گئی کہ صاحب کہاں کس کمرے میں آ گئی. وہ سامنے شوہر ہے, ادھر بیوی ہے. یہ بتائیں کہ پاخانے کا کیڑا جب تک گندا نہ کھائے اس کو چین نہیں ملتا ہے. گلاب چوسنے والا بھورا گلاب چوستا ہے, گندا کیڑا گندا کھاتا ہے. ابھی شوہر ایک دن پہلے گھر سے نکلا ہے. یہ بتائیں کہ آدمی جب ایک بار اپنے گھر میں رہ لیتا ہے پھر 1-2 مہینے تک کے لیے فری ہو جاتا ہے, بالکل سیٹسفائیڈ مطمئن ہو جاتا ہے, مرد بھی عورتیں بھی. لیکن خلاصت ناپاک ذہنیت کہ ابھی 1 مہینہ گھر میں رہ کے شوہر پرسوں گیا ہے اور ابھی ہوٹل سے کال آیا, دوڑ کے وہاں چلی گئی. کہ یہ جہاں دین نہیں ہے, جہاں صرف خواہشات ہی خواہشات ہے, وہاں اس کو شوہر کے ساتھ اچھا نہیں لگے گا. جب تک وہ زنا نہ کرے, جب تک وہ زنا نہ کروائے, اس وقت تک چین نہیں ملے گا. بس صرف ناک دیکھنا ہے, آنکھ دیکھنا ہے, منہ دیکھنا ہے, رنگ دیکھنا ہے. خوبصورتی دیکھا اوکے ہے میری طرف سے, نہیں پوچھا کہ ہونے والی لڑکی بیوی, ہونے والی بیوی کو دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں, آیت الکرسی یاد ہے کہ نہیں, درود ابراہیمی یاد ہے کہ نہیں, سورہ یاسین یاد ہے کہ نہیں, نماز کے فرائض و واجبات یاد ہے کہ نہیں. نہیں, لمبی تاکہ نسل میری لمبی چلے, لمبی عورت تاکہ میری نسل, میرا بال بچہ لمبا ہو, ٹھگنا نہ ہو. ایک ہجڑا بولا کہ ہم چوکا چاہے جتنی لیٹ ہو میری شادی میرے بیٹے کی, لمبی وائف چاہے تاکہ آنے والی نسل لمبی ہو, چاہے آنے والی نسل اس کی زناکار ہو جائے, چاہے آنے والی نسلیں اس کی اندر سے کردار لیس ہو جائے, سب چلے گا مگر ہائٹ چاہیے. کیا گندی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ صاحب ہمیں ناک ایسی چاہیے, ہمیں چہرہ ایسا چاہیے. اسی لیے سماج لٹ گیا, عورتیں تباہ ہو گئی. ذرا دیکھیں کیا کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. جس علاقے کے لوگ کثرت سے فورن رہتے ہیں اور یہاں بیوی کے ہاتھ میں موبائل کا ریموٹ, موبائل ہے, ریموٹ ہے ٹیلی ویژن کا, یہاں گھر میں غذا ہے, گھر میں کھانا ہے, گھر میں مارکیٹنگ ہے, اور گھر میں موبائل, گھر میں ٹیلی ویژن. اس کے بعد اس کی گرمی کی پیاس بجھانے کے لیے شوہر اس کا سعودی عرب میں ہے, تو کیا ہوگا پھر؟ تو ڈرائیور کا رخ ہوگا, چرواہے کا رخ ہوگا, پھر تو ٹیوشن پڑھانے والے ٹیوشر کا رخ ہوگا, پھر تو سماج کے گلی کوچے کے چھوکرے کا رخ ہوگا. یہ بتا دیں, اس لیے میں کہتا ہوں یا تو اپنے پاس سعودی عرب میں اپنی بیوی کو رکھ, یا نہیں تو پھر تو اپنی بیوی کے پاس رہ, نمک روٹی کھا, گاؤں سماج کی روزی تلاش کر اور عزت کے ساتھ رہ. اگر یہ دونوں بات نہیں ہے, باہر ہی رہنا چاہتا ہے اور مال کمانا ہی چاہتا ہے, تو پھر اتنا کر, اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ قرآن پاک تھما دے. صبح جب تک سورہ یاسین نہیں پڑھے گی ہاتھ میں جھاڑو نہیں لگائے گی. صبح 1000 بار درود پڑھنا, شام 1000 بار کلمہ پڑھنا, اور اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ سورہ مزمل, سورہ دخان, سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک کی تلاوت نہ ہو جائے. اسے تلاوت دے دے, اسے ذکر و اذکار کی عادت دے دے, اسے بہار شریعت کا مطالعہ دے دے, اس کو ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہ دے, اس کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن نہ دے. اگر دینداری تو نے دے دیا, دین کی طرف چلنے کی عادت پیدا کر دی, تو پھر تو باہر رہنا, اس کی عزت کی حفاظت ہوتی رہے گی. تو 2 سال کے بعد ہی آئے گا تو اللہ کا ڈر اگر دے کے گیا ہے تو عزت سلامت ملے گی, گھر سلامت ملے گا. اگر نہیں, گرم غذا, گرم موبائل دیا تو پھر بولے گی وہیں 5 سال رہو, پیسہ کما کے لانا, یہاں مکان بنا لینا, دکان بنا لینا, پھر اس کے بعد تب آرام سے یہاں رہنا. تیرا سارا کام چل رہا ہے, تیرا گھر چل رہا ہے, تیرے بال بچوں کا سارا کاروبار چل رہا ہے, تم باہر رہو, آنے کا نام مت لینا. یہ سارا ڈرامہ ہوگا, پیسہ تیرا ہوگا, تیری عزت نہ ہوگی, عزت کا غلط استعمال ہوگا. کس طرح سے سماج اجڑ رہا ہے, تباہی بربادی کے کگار پہ گھر پہنچ گیا ہے. تو حضور کا فرمان یاد آتا ہے کہ کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے, اور حضور کا وہ فرمان یاد آتا ہے لا تزوجوہن لحسنہن, صرف حسن مت دیکھنا, حسن کے ساتھ اگر دین ملا ہوا ہے, اللہ کا ڈر ملا ہوا ہے, تو یہ سجدہ اس کو تباہی سے بچا لے گا, یہ ذکر و اذکار اس کو تباہی سے بچا لے گا. مومن ہونے کے ناطے مصطفیٰ کا فرمان ہمارے لیے اکسیر حیات ہے. خلاف پیغمبر
پیغمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید. مصطفیٰ کے خلاف جو چلے گا کبھی منزل مقصود پر نہ پہنچے گا. نہ یہاں سکون ملے گا، قرار ملے گا، نہ بال بچوں میں فرما برداری ملے گی، نہ عورت میں وفا ملے گی. مرے گا تو وہاں جہنم کی آگ میں جلے گا. دنیا میں بے چینی کی آگ اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ. مصطفیٰ کی غلامی میں یہاں فرما برداری ہے، تقویٰ کی بہاریں ہیں، یہاں دل کی ٹھنڈک ہے. اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کا انعام مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. دونوں جہان کی راحت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، یہی کام ہمارے ولیوں نے کیا ہے. خودکشی جہاں ہوگی اس لیے ہوگی جو سب کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا، یہی سب کچھ مل جائے. آخرت پر وشواس جس کا نہیں ہو، اللہ پر یقین جس کا نہیں ہو، اس کو تو زہر کھا کے مرنا پڑے گا. جیسے وہ شخص خودکشی کیا، اور صرف وہی شخص نہیں، ایک ریکارڈ ہے کہ 80 لاکھ لوگوں نے چند سالوں کے اندر میں خودکشی کی ہے، جس میں 80% لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی کی آپس کی جنگ کی وجہ سے خودکشی کیا. ہمارے یہاں کیا ہے، سرکار نے کیا زبردست، ایک تو حسن کے تعلق سے جو باتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی. اب حضور نے ایک دوسری بات کیا کہی. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کی تعلیم دی. قرآن شریف میں ہمیشہ جہاں تقوی ہے وہاں صبر کا ذکر ہے. صبر کا صبر، والذین اتقوا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جس نے صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا مطلب ہے مزاج کے خلاف کام ہے پھر بھی صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے، میدان جنگ میں صبر کرنا ہے، اپنے گھر میں صبر کرنا ہے، غریبی پہ صبر کرنا ہے، پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے، بال بچوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرنا ہے. صبر ہی صبر ہے. ذرا سا صبر سے ہٹ کی زندگی گزارے پھر تو ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، زندگی میں آگ لگے گی. مولا علی کہتے ہیں کہ ایمان اور صبر کا دونوں رشتہ اتنا مضبوط ہے جیسے سر کا دھڑ سے ہے. سر الگ ہو جائے دھڑ سے تو بیکار ہے، اور سر ہے دھڑ الگ ہو جائے تو بیکار ہے. یہ دونوں مل کے ایک وجود تیار ہوتا ہے. اسی طرح سے ایمان اور صبر ہے. جہاں ایمان ہے کمپلسریلی صبر کرنا ہوگا. صبر اور ایمان دونوں کا رشتہ سر اور دھڑ کا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا بیکار. ایمان جہاں ہے صبر کرنا ہوگا. صبر کرنے کے لیے بالکل تلخ تجربات سے گزرنا ہوگا، تلخ تجربات سے گزرنا ہوگا، غریبی پہ صبر کرنا ہوگا. اب یہ صبر ہوگا کیسے؟ یہ صبر ہوگا اسی پر کہ چلو دنیا کی تکلیفیں ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا. تو اب وہ آخرت پہ نظر جہاں رہی تو بندہ دنیا کی غریبی کو جھیل لے گا. اس لیے قرآن شریف میں سب سے زیادہ جس چیپٹر کو ٹچ کیا گیا ہے وہ آخرت ہے. سب سے زیادہ جس چیپٹر کو ٹچ کیا گیا ہے وہ آخرت ہے. حدیث میں جو سب سے زیادہ جو کچھ جس کا ذکر ہوا ہے وہ آخرت ہے. آقا علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ جو تقریر حضور نے کی ہے، جو لوگوں کو سمجھایا ہے، اس کا بھی سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے. سرکار مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ آپ پتھر اٹھا کے دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا سرکار آپ نہ اٹھائیں، ہم لوگ غلام کس دن کے لیے ہیں، ہم لوگ اٹھائیں گے. حضور نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو اٹھا لے گا، مگر میں تیرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں. حضور کا یہ اخلاق ان عرب کے لوگوں کو کس اخلاق کی بلندی پہ فائز کر دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور کا اخلاق تھا جو ان بدوؤں کا دل جیت لیا. جان ہتھیلی پہ لے کے قربان ہونے کو تیار ہوتے تھے. اب غلام کے ساتھ مل کے مصطفیٰ پتھر اٹھا رہے ہیں. جنت کے مالک محبوب پروردگار مل کے پتھر اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں. تو کس طرح حوصلہ بلند ہوتا ہوگا آپ کے غلاموں کا، مہاجر و انصار کا. حضور نے اس زمانے میں اس وقت میں پتھر اٹھاتے ہوئے ایک شعر پڑھتے تھے. ایک زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا آپ کا. جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ جب کام کرتے ہیں، بہت بوجھ اٹھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہوئے یہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ. حضور کہتے تھے اے اللہ آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. اصل آرام وہاں کا، دنیا کا آرام آج ہے کل ختم. اصل آرام وہاں کا، اصل جنت وہاں کی. اور حضور کہتے تھے اے اللہ یہ مہاجر و انصار جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے دین بچانے کے لیے، اور مدینے کے جو لوگ مہاجرین کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا کہ ان کو مہمان بنا کے رکھا، اپنی پراپرٹی میں ان کو حصہ دار بنا دیا، اپنے آپ کو تکلیف میں اٹھا
اٹھا کے آنے والے سارے مکے کے مہاجر مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنا گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضور کہتے الہی اس انصار کو بھی بخش دے، مکہ سے ایمان بچا کر آنے والے، اپنے گھر بار چھوڑنے والے اس مہاجر کو بھی تو بخش دے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی چہیتی صاحبزادی اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا رہی ہے۔ نفیس طبیعت کی ملکہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے ہاتھ میں گٹے پڑ چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ بہت سارے قیدی آئے ہوئے ہیں مال غنیمت کے طور پر۔ سیدہ فاطمہ کو مولا علی نے کہا کہ جاؤ ابو سے مانگ لینا ایک کنیز مانگ لینا، خادمہ جو تیرے ساتھ ہاتھ میں کام بٹائے، تیرے ساتھ میں تیرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ سیدہ فاطمہ گئی، بھیڑ بھاڑ تھی، چلی آئی۔ شام کے ٹائم میں جب سرکار کو پتہ چلا فاطمہ آئی تھی، حضور خود فاطمہ زہرا کے گھر آئے۔ سرکار دو جہاں جب بھی آتے تھے فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی، سرکار کا استقبال کرتی تھی، پیشانی کو چومتی تھی۔ حضور جب سیدہ فاطمہ جب سرکار کے پاس جاتی تھی، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کو سمان دیتے تھے، عزت دیتے تھے، پیشانی چومتے تھے۔ یہ معاملہ باپ بیٹی کا تھا تاکہ دنیا والے بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں، بیٹیوں کا استقبال ایسے کریں، صرف بیٹوں کو عزت نہ دیں بلکہ بیٹیوں کا احترام عزت بتانے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے تھے، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں آئے، کہا فاطمہ میں نے سنا کہ تم آئی تھی میرے پاس، کیا کام تھا؟ سیدہ فاطمہ چپ ہو گئی۔ مولا علی نے کہا کہ حضور فاطمہ گئی تھی تاکہ ان کو کچھ کنیز مل جائے تاکہ کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ حضور نے کیا کہا؟ کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، بدر و احد کے جو یتیم بچے ہیں جن کے باپ بدر میں شہید ہو گئے، احد کے میدان میں شہید ہو گئے، نوکر غلام کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں، پہلے ان بدر اور احد کے یتیم بچوں سے میں فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد پھر میں تمہارا خیال کرتا ہوں۔ پہلے اس کے مستحق زیادہ وہ لوگ ہیں جس کے باپ شہید ہو گئے۔ اور اے فاطمہ، یہ دنیا سے اس نوکر غلام سے بڑی ایک پنجی میں تم کو بتاتا ہوں۔ جب رات میں بستر پہ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، یہ 34 بار، یہ 100 بار یہ تسبیح پڑھ لینا، 33 34 بار، یہ تمہارے لیے نوکر غلام سے بہتر ہے، تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ثواب وہاں ملے گا، جنت وہاں ملے گی، دنیا میں اس تسبیح کی بدولت تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اور پھر نوکر غلام سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا۔ اپنی بیٹی کو آپ نے نوکر غلام نہیں دیا بلکہ ایک وظیفہ دے دیا، جنت جانے کا، حاصل کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک وظیفہ آپ نے ان کو بتا دیا۔ گھر میں آپ کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خرچ بڑھ گیا ہے، اس لیے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر دنیا چاہیے تو تم سب آزاد ہو جاؤ، اللہ تم سے اچھی بیویاں عطا کر دے گا اپنے محبوب کو، اگر نہیں تو پھر جس حال میں ہو، دنیا اور آخرت چاہیے، اللہ رسول چاہیے یا دنیا چاہیے۔ ساری عورتوں کو جب آیت تخیر نازل ہوئی، اختیار ہے تم کو دنیا پسند کرو یا آخرت، تو ساری عورتوں نے سیدہ عائشہ کی نگرانی میں میٹنگ کی۔ ہم مسلمانوں کی ساری مقدس ماؤں نے، جملہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین نے، اور میٹنگ میں بات یہی پارت ہوئی، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ رسول چاہیے، ہمیں دنیا نہیں اللہ رسول چاہیے۔ حجرہ فاطمہ میں ہے، حجرہ عائشہ میں ہے آخرت کی بات، مسجد نبوی میں ہے آخرت کی بات، تعمیر میں ہے آخرت کی بات۔ سب سے پہلی تقریر مصطفیٰ نے کوہ صفا پہ کی تھی کہ اے مکہ والو، میں پہاڑ پہ ہوں، تم میرے سامنے ہو، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے زندگی میں کوئی تجربہ سوائے سچ کی کیا ہی نہیں ہے، آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، آپ کہیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ حضور نے اقرار کیا، اس کے بعد کہا جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس فوج سے ایک بڑی فوج، ایک بڑے عذاب سے میں تجھ کو ڈرا رہا ہوں، مرنے کے بعد جہنم ہے، جو ایمان نہیں لائے گا، اچھے کام
کام نہیں کرے گا اس کے لیے ایک آگ ہے تیار آخرت میں. جو ایمان لائے گا اچھا کام کرے گا اس کے لیے مرنے کے بعد وہ جنت اور بہشت کا باغ اس کے لیے تیار ہے. اے لوگوں میں تمہیں عذاب جہنم سے ڈراتا ہوں, آخرت کے عذاب سے تجھ کو میں ڈراتا ہوں. میں تم کو کہتا ہوں کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ایمان لے آؤ. مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے, میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. پہلی تقریر میں آخرت کی بات, جنت کی بات, حجرہ عائشہ میں آخرت کی بات, اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آخرت کی بات, مسجد نبی کی تعمیر کے وقت میں آخرت کی بات, مسجد نبوی کے ممبر پہ ہر جمعہ کے دن آخرت کی بات. تو سب سے بڑا ٹاپک سرکار دو جہاں اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں, حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے. عمر فاروق اعظم آئے تو سرکار کی سادگی کو دیکھ کر رونے لگے. آپ فرماتے ہیں عمر کیا چیز تجھ کو رولاتی ہے؟ عمر فاروق کہنے سرکار آپ کی سادگی مجھ کو رولا رہی ہے. یا روم اور ایران کے بادشاہ یا محل میں رہے, نرم نازک بستر پہ سوئے, اور اللہ کا محبوب اس شان سے ہے بستر پہ کہ چٹائی کے نشان ابھر آئے ہیں, ایک گدا تک بستر تک نہیں ہے. سرکار دو جہاں کی سادگی میں مجھ کو رولایا ہے. حضور نے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کیا کہا, اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے, اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے, اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے. آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر راستہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے, سستاتا ہے, اور جہاں درخت سورج ادھر گیا, سایہ ختم ہوا, یہ اٹھا سواری پہ سوار ہوا اور چلتا رہا. آقا فرماتے ہیں میری مثال اسی سوار کی طرح ہے جو تھوڑی دیر سائے میں آرام کرتا ہے پھر چل دیتا ہے. یہ دنیا اسی طرح سے تھوڑی دیر وقتی طور پر رہنے کی جگہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ عیش کی جگہ نہیں ہے. یہاں کپڑے کا مقابلہ نہیں, کھانے کا مقابلہ نہیں, مکان کا مقابلہ نہیں, پراپرٹی کا مقابلہ نہیں. آقا نے کہا تھا فلا تتخذوا الساعة فترغبوا فيها, یعنی مال و اسباب کی خریداری کے پیچھے مت پڑ ورنہ تو اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور یہ دنیا تجھے تباہ و برباد کر ڈالے گی. آقا فرماتے ہیں صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا, شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرنا. آقا الاسلام فرماتے ہیں ود نفسک من اہل القبور, اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے. یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ شہد دکھاتی ہے, زہر کھلاتی ہے. یہ دنیا قاتل ہے, یہ ڈائن ہے, یہ شوہر کش ہے, نہ جانے کتنوں کا دین ایمان لوٹ چکی ہے. مولا علی ایک بار کہنے لگے میں نے تجھ کو طلاق دیا, میں نے تجھ کو طلاق دیا. لوگوں نے بولا حضور کس کو طلاق دیا؟ کہا دنیا سج دھج کے آئی تھی اور کہہ رہی تھی مجھ کو قبول کر لیجئے تو میں نے دنیا کو طلاق دے دیا, میں نے دنیا کو طلاق دے دیا. تو سیدوں کے باپ دنیا کو طلاق دے دے, اولیاء صالحین کے والد گرامی دنیا کو طلاق دے دے. سرکار دو جہاں نے 2 مہینے تک آپ کے چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی. آج مصطفیٰ کا غلام مکان کے مقابلے میں مست ہے, دولت کے مقابلے میں مست ہے, عورتوں کے مقابلے میں مست ہے, کپڑوں کے مقابلے میں مست ہے. اسی لیے ذلت و رسوائی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. نہ دنیا کا سکون اٹھ گیا, آپس کا چین ختم ہو گیا اور جنت کی امید بھی ختم ہو گئی. چونکہ جنت والا کام کرے گا تب نہ جنت کی تمنا میں یہ مست رہے گا. دنیا کے مقابلے میں لگا ہوا ہے. ایسا لگتا نہیں اس کو مرنا ہے, قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے, ہر سیاہ و سفید کا حساب دینا ہے. جن کی قبریں اللہ اولیاء صالحین کی قبریں جو گنبد کے نیچے جن کا مزار ہے ان کی زندگی میں چین نہیں ملے گا. رات میں 2 گھنٹہ سوتے تھے, باقی سارا لمحہ عبادت میں گزار دیتے تھے. سرکار غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کے ہندوستان آئے, نہ پراپرٹی خریدی, نہ بہت بڑا محل بنایا, ایک درخت کے سائے میں رہے. رات بھر عبادت تھی تاکہ خدا راضی ہو جائے, اور دن بھر تبلیغ تھی تاکہ کفار و مشرکین کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے. اللہ نے ان کی محنتوں کو ایسا صلہ دیا کہ 90 لاکھ کفار و مشرکین بالواسطہ بلا واسطہ کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان بن گئے. اور غریب نواز کی بدولت آج ہندوستان میں خانقاہیں, مسجدوں اور مدرسوں کی جو بہار ہے مبلغ اعظم ہندوستان کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کے انڈیا آئے, رات بھر بے چین رہے اور دن بھر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. رزلٹ کتنا سنہرا نکلا کہ 90 لاکھ بے ایمانوں کو ایمان کا نور ملا. اور آج وہی تعداد بڑھتے ہوئے 40 کروڑ کی تعداد جو ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ہے. اس کے پیچھے ان بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ان کے اپنے وطن چھوڑنے کا نتیجہ ہے, اس کی قربانی کا ثمرہ ہے. وہ جیتے تھے اللہ کے لیے, مرتے تھے اللہ کے لیے, وطن چھوڑتے تھے اللہ کے لیے. اور ہم وطن چھوڑتے ہیں 2 پیسے کے لیے, وطن چھوڑتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے. ہمارا سارا کام بال بچوں تک سمت رہ گیا. اسی لیے بچے ہمارے نافرمان, بچے ہم کو گالی دینے والے, بچے ہم کو تکلیف پہنچانے والے. اور جو ڈیووٹ کیا زندگی اللہ کے لیے, وطن چھوڑا اللہ کے لیے, رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے, دن کا
सुकून बर्बाद किया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम मेरे लिए बगदाद, मेरे लिए ईरान तुमने छोड़ा, मेरे लिए 25 साल दरिया के किनारे जंगल के पत्तों को खा के तुमने इबादत की, 91 साल जिंदगी तुमने हमारे लिए तुमने गुजार दी, अब हम तुझको गुमनाम नहीं छोड़ेंगे। अब मोइनुद्दीन तुमने पैदा हुआ ईरान में, अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, मेरे दिन की तबलीग की, अब मैं तुमको गुमनाम नहीं छोड़ूंगा। मोइनुद्दीन को अजमेर से उठाया, अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद से उठाया, वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि आज हर तरफ मोइनुद्दीन का चर्चा है, हर तरफ गौसे आजम का चर्चा है। 1000 बीघा जमीन जोतने वालों की कब्रों पे जानवर चल रहा है और इन फकीरों की कब्र पे 24 घंटे गुलाब चढ़ाया जा रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए जीता है, उनके बच्चे भी साथ छोड़ जाते हैं, और जो रब के लिए जीता है, रब के दीन के लिए जीता है, उनकी कब्रों पे मेला लगा रहता है, करोड़ों की हाजिरी होती है, अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान A अल्लाह, man सुभान who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. तो जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हो गए, एक फॉर सेल्फ अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, और एक जिंदगी है 1 man 2 मिशन, बाल बच्चों के लिए भी गुजारी जाएगी और दीन के लिए भी गुजारी जाएगी। जो जिंदगी में नमाज है, इसमें रोज़े हैं, जिसमें हज व ज़कात है, जिसमें आलिम उलमा की खिदमत है, जिसमें मदरसा और मस्जिद की हमदर्दियाँ हैं, तो फिर वो ज़िंदगी असल ज़िंदगी है कि 1 man 2 मिशन। एक है अपना कमाना, अपना खाना पीना, और एक है आखिरत की तैयारी करना और जन्नत जाने के मंसूबे और प्लान बनाना। 1 man 2 मिशन। दुनिया में भी खुश रहें, मरने के बाद जन्नत जाए, उसको तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो सिर्फ दुनिया ही में खुशहाल रहना चाहता है, उसकी सिंगल मेहनत है, ज़मीन मकान गाड़ी छकड़ा खाना पीना घर दुबार, उसी के पीछे पागल है, एक मेहनत है। लेकिन जिसको जन्नत जाना है, खरबों साल की जन्नत जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उसको तो इन दुनियादारों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो डबल मेहनत का मतलब खेत भी जाना है, दुकान भी जाना है। डबल मेहनत का मतलब दुकान में भी बैठना है, मस्जिद में भी जाना है। डबल का मतलब उसे रात में कुछ सोना भी है और कुछ इबादत भी करनी है। डबल का मतलब उसे 5 लाख रुपए खर्च करके एक बार हज को भी जाना है। हर साल पाई पाई का हिसाब निकाल के उसको ज़कात देनी है। माह रमज़ान को इबादत का महीना बना देना है, एक रोज़ा नहीं छोड़ना है। 1 man 2 मिशन हुआ कि हमें दुनिया के लिए बाजार जाना होगा, दुनिया के लिए खेत जाना होगा, दुनिया के लिए वतन से बेवतन होके रोजी रोटी की तलाश में जाना होगा, और जन्नत जाने के लिए मस्जिद जाना होगा, ज़कात देनी होगी, हज करना होगा, बाल बच्चों की तरबियत करनी होगी, अपना अखलाक उम्दा करना होगा, हमेशा दिमाग में आखिरत को बसा के रखना होगा। तो बंदा ये गिरा बांध ले तो दोनों काम आसान हो जाएगा। मुसलमानों को दूसरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी है, यहाँ दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी न बन जाए, बल्कि इतना कमाएं कि इज्जत के साथ खाएं और दूसरों को दें, और इतनी मेहनत करें कि मरने के बाद जन्नत इंतजार करे। तो उसके लिए इन काफिरों के मुकाबले में इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे पढ़ने से जब डीएम नहीं बनेगा तो 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 16 घंटे पढ़ने से अगर एग्जाम पास ना करे 18 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। खाना पीना सोना, वो तो डॉक्टरों का फॉर्मूला 8 घंटे सोना पड़ेगा। जो ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा सोना पड़ेगा, और जो ज्यादा खाएगा उसको बाथरूम जाना पड़ेगा ज्यादा, और जो कम खाएगा कम सोएगा कम बोलेगा, उसके पास एनर्जी बचेगी, ज्यादा मेहनत करने की एनर्जी बचेगी। तो ज्यादा खाने वाले को 8 घंटा सोना है। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, रात में आपने पीठ जमीन पर नहीं लगाई, 40 ईयर 40 साल तक कंटिन्यू, कोई बीमारी नहीं है। जो ज्यादा खाना खाने के नाम पे एक लुकमा है, जो पीठ सीधी करे वही काफी है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीना है ताकि खाना खाएं, जिए, जीने के लिए खाना है और जिए अल्लाह की इबादत के लिए। अभी यहाँ खाने का मुकाबला है, इसीलिए सोना जरूरी है। सोएंगे नहीं तो हार्ट की तकलीफ होगी, शुगर एबनॉर्मल हो जाएगा, असाब तरह तरह लीवर का मसला खड़ा हो जाएगा, ब्रेन का मसला खड़ा हो जाएगा। अब जो खाता ही नहीं है तो उसको सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़े से बैठा आंख झपका काफी है। थोड़ा खाना थोड़ा सोना थोड़ा बोलना, और जो ज्यादा खाएगा ज्यादा बोलेगा ज्यादा सोएगा उसको ढेर नींद
نیند چاہیے. جو زیادہ سوئے گا زیادہ کھوئے گا. یہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے. سونے کے لیے تو اللہ نے جنت بنایا, وہ آرام کے لیے اللہ نے جنت بنایا. جنت میں نہ پیشاب ہے, نہ پاخانہ ہے, نہ بدبو ہے, نہ بڑھاپا ہے, نہ بیماری ہے, نہ حسد اور جلن ہے, نہ دشمنی ہے, نہ مار دھاڑ ہے, نہ کوٹ کچہری ہے. بس صرف خوب وہاں حسن و جمال, 70 بیویاں, وہاں 30 مردوں کے برابر ملنے کی طاقت ہے, شرابن طہورہ کی نہریں, پاکیزہ دودھ کی نہریں, وہاں صرف آرام ہی آرام ہے. تو اس کے لیے دنیا کے 70-80 سال جو زندگی کے دن ہے, اس کو محنتوں میں, اسٹرگل میں, جد و جہد میں گزارنا ہوگا. یہ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی, کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی, تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی. اس کو گرہ باندھ کے رکھنا پڑے گا. جس طرح دکان نہیں جائیں, دکان سے چل کے پیسہ نہیں آتا ہے, اسی طرح سیٹ کر لے دماغ میں, بچوں کو بتا دے جس طرح روزی روٹی کے لیے پڑھنا لکھنا ہوگا, دکان جانا ہوگا, بزنس کرنا ہوگا, کھیت کھلیان جانا ہوگا, اسی طرح جنت کے لیے مسجد جانا ہوگا, جنت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہوگا, جنت جانے کے لیے جنتی لوگوں کے اوصاف پڑھنا ہوگا کہ جنتی لوگ کیسے جیتے تھے, کیسے رہتے تھے, کیسے کھاتے تھے. سرکار غریب نواز کی ماں کیسے جیتی تھی, رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے سوتی تھی, پھر 12 بجے کے بعد اٹھ جاتی تھی, صبح تک نماز نفل پڑھتی, اللہ اللہ کرتی تھی. ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب میں حاملہ ہوئی, امید سے ہوئی, تو میں نے دیکھا میرے پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ الصمد, پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جب میرا بیٹا معین الدین پر پیدا ہوا, یہی معین الدین جب میرے پیٹ میں تھا تو کلمہ پڑھتا تھا پیٹ میں, اس کی آواز میں سنتی تھی. جو ماں رات میں 3 گھنٹے سوئے, باقی سارے گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا دے, تو اس کا بیٹا لچا لبرا پیدا ہوگا, اس کا بیٹا گٹکا خور پیدا ہوگا, اس کا بیٹا شرابی, افیم اور چرسی پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب ماں خود ایک سنیوجیت ڈھنگ سے جی رہی ہے, ایک ایک منٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کر رہی ہے, تب بیٹا پیٹ میں کلمہ پڑھ رہا ہے. اور جب پیدا ہوا, اس بلندی پہ پہنچا کہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دنیا سے جا رہا ہے. ماں جب اس بلندی کی ہو, تب بچہ معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. اور آج کل کی مائیں جو سوچتی ہیں کہ میں جیسے چاہوں جیوں اور بیٹا میرا قطب ابدال پیدا ہو جائے, ایسا ہوتا ہے کیا؟ آم کا پیڑ لگا دیں, وہاں سے سیب نکل جائے؟ نہیں ہوتا ہے. گیہوں لگا دیں, وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے؟ نہیں ہوتا ہے. جیسا درخت ویسا پھل, جیسی زمین ویسی فصل, جیسی محنت اسی طرح اس کا محنت کا پھل. جب جیسی ماں کی صحت, باپ کی صحت, اسی طرح بچوں کی صحت. ماں باپ خوب صحت مند ہیں تو بچے بھی صحت مند پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ اگر بالکل اندر سے ٹوٹے ہوئے, بیمار اور کمزور ہیں, تو بال بچے بھی اسی طرح بالکل دبلا پتلا, اندر سے سسکتا ہوا, ایک دم بالکل مرا ہوا پیدا ہوتا ہے. بچوں کے ظاہری صحت, فزیکل ہیلتھ کے لیے ماں باپ کا فزیکل ہیلتھی ہونا ضروری ہے, اور اسپریچول ہیلتھ, روحانی زندگی کے لیے ماں باپ کا بھی اسپریچول ریچ ہونا ضروری ہے. یہ قانون قدرت ہے, جیسا درخت ویسا پھل, جیسی زمین ویسی فصل. میں چاہوں کہ صاحب اس امر ڈوبھا کے اندر میں سیب کا باغان لگا دوں, نہیں ہوگا. اور چاہے کشمیر والے کہ میں وہاں گنے کی کھیتی کر دوں, نہیں ہوگا. وہاں سیب کی زمین اور یہاں گنے کی زمین, گیہوں کی زمین. بنگال میں جدھر جائیں صرف آم کا پیڑ, گجرات مہاراشٹر میں جدھر جائیں ہر طرف صاحب کپاس کی کھیتی, گنے کی کھیتی. اور صاحب آپ گزرے وہاں بعض علاقوں میں سنترا کی کھیتی. وہ سنترا یہاں نہیں بلکہ وہاں ناگپور مہاراشٹر کا وہ علاقہ, ہر طرف الگ الگ زمین, الگ الگ فصل. اب قطب پیدا کرنے والی زمین, ابدال پیدا کرنے والی زمین, بزرگ پیدا کرنے والی زمین. وہ نہیں کہ جو چٹک مٹک جیے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی موبائل کبھی فلم, کبھی گھومنا, کبھی چہرے کی نمائش, کبھی بدن کی نمائش, اور پھر بس لڑائی جھگڑا, شوہر سے مار دھاڑ, ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے. وہ جو چاہے گی کہ جو فحش زندگی گزارتی ہو, میرے وطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ ولی پیدا ہو جائے, نہیں ہوتا ہے. جب ماں ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے سیف, اور باپ ہوتا ہے متقیوں کا سردار, تب بیٹا
غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہوتی ہیں وہ رات بھر مصلے پہ رہنے والی، باپ سید غیاث الدین ایک باغ ہے اسی سے حلال روزی، نہ دنیا کی چاہت ہے نہ دنیا کا مقابلہ ہے. تب بیٹا ولیوں کا سردار معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. جب باپ مفتی نقی علی خان، اب ماں تہجد گزار، تب بیٹا شیخ الاسلام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ زاہد 1 لاکھ مریدوں کی موجودگی میں مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا، نمک روٹی کھانے والا، کسی مرید کے سامنے اپنی غریبی ظاہر نہیں کرنے والا، اور ماں ایسی ضرورت پڑے تو اپنے زیورات کو بیچ کر منظر اسلام کے مدرس کی تنخواہ دلانے والی. جب ماں ایسی باپ ایسا، اور نانا مفتی اعظم ہند جیسا جو بڑھاپے میں 91 سال کی عمر میں جوانوں جیسا کام کریں، اور عبادت ہو تو کھڑے ہوں لگے کوئی 25 سال کا جوان ہے. بیماری الگ، بڑھاپا الگ، عبادت کا انداز الگ. اور صاحب دادا ایسا کہ جس کے چہرے کو کافر دیکھے تو حسن کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے. جو دادا لاجواب، نانا لاجواب، سبحان اللہ، ماں لاجواب، باپ لاجواب، تب اسی کوہ کا بچہ 10 کروڑ کم و بیش مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ پیدا سبحان ہوتا. اللہ. اس لیے میرے بھائی مزار پہ جو بہاریں ہیں، گنبد، مینار، جھومر اور سب بھیڑ بھاڑ، یہ نہیں دیکھنا ہے. دیکھنا ہے کہ اس قبر کے اندر جو رہنے والا ہے وہ جیتا کیسے تھا، وہ رات کیسے گزارتا تھا، وہ دن کیسے گزارتا تھا. اس لیے ایک قبر سے آواز آئی کہ ہماری قبر پہ آ کے تو دنیا مانگتا ہے، جاؤ کسی بادشاہ کی قبر پہ، یہاں فقیر کی قبر ہے، یہاں سے دولت نہیں بلکہ فقر فاقہ ملتا ہے. سننے والے سنتے ہیں. ہم لوگوں نے مزار کی بھی جیسی کی تیسی کر دیا ہے. جو ساری زندگی نہ کھائے ٹھیک سے نہ پہنے ٹھیک سے، ہمیشہ عبادت کرتے رہے، ان کی قبر پہ مکان، دکان، پلاٹ، گاڑی، چھکڑا، الیکشن میں جیت سب مانگے. اجمیر میں غریب نواز ساری زندگی چین سے نہیں کھائے. پیدا ہوئے ایران میں، وہاں سے اجمیر مقابلہ کیا راجہ پتھورا سے. آپ نے رات بھر عبادت، دن بھر اسلام کی تبلیغ، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی. آپ نے درخت کے سائے میں رہے ہندوستان کو اسلامستان بنا دیا. اور آج ان کے مزار پہ ساری دنیا جا کر بیٹا بیٹی، دولت، مکان، پلاٹ، الیکشن میں جیت، یہ سب مانگ رہے ہیں. اب جو لوگ ان کی قبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ انتظار کریں کہ غریب نواز نے، آج بھی وہی باکرامت ولی ہیں وہ. کل تک جب راجہ وہاں کا اچھل کود کر رہا تھا تو اس کے اونٹ کو بٹھا کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور آج اگر اچھل کود زیادہ تم کرو گے تو غریب نواز وہی ہیں. ان کے اونٹ کو بٹھایا تو اٹھایا نہیں، پھر غریب نواز تجھ کو بٹھا دیں گے تو پھر دوبارہ تیری حکومت بنے گی نہیں. اس لیے زیادہ اچھل کود مت کیا کرو، بس اب بزرگوں کی قدر کرو، بزرگان دین کی محنتوں کو ان کو قدر کرو، اس کا استقبال کرو. غنیمت سمجھو کہ جو غریب نواز امریکہ میں نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے، جاپان میں نہیں ہے. ایک ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سارے لوگ ناز کرو کہ جو ہستی امریکہ میں نہیں وہ ہستی ہماری ہندوستان میں موجود ہے. اس ہستی کے دروازے پہ تم بھی اپنی چادریں چڑھانے جاتے ہو. صاحب دلی کا راجہ اپنی چادر اجمیر بھیجتا ہے، کیوں سے معلوم ہے یہ ظاہری کرسی ہے، اصل کرسی تو وہاں ہے. پورے بھارت کی نگرانی وہاں سے کی جا رہی ہے. مگر کیا کریں گے، شرارت کا پتلا ان بزرگوں کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے. تو خیر اس کا کام ہے وہ دیکھتا رہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم صرف موبائل نہیں چلائیں، سوشل میڈیا پہ نہیں رہیں. ہمارا کام عبادت، ریاضت، تلاوت، دعا، درود، بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ، کثرت سے قرآن پاک پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا. جو کام ایٹم بم سے نہیں نکل پائے گا وہ کام ہمارے سجدے سے نکل پائے گا، وہ کام ہماری تلاوت سے نکل پائے گا، وہ کام ہماری عبادت سے نکل پائے گا. یہی 1400 سال کی زندگی میں نے یہی دیکھا ہے. جہاں بھی ہم نے جنگ جیتی ہے، جہاں بھی ایک طرف تدبیر، ایک طرف اللہ پر بھروسہ. سب سے پہلی گریٹسٹ وار آف اسلام میدان بدر میں 313 کا جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے میدان میں جانا، لڑنے کی تیاری کرنا، ادھر مصطفیٰ کا جھوم جھوم کر رو رو کر اللہ سے دعا کرنا. ادھر تلوار، ادھر مصطفیٰ کی دعا، دونوں جب بڑھی پھر آسمان سے 5000 فرشتے پہ آ گئے. وہ فتح مبین حاصل ہوئی. یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کیسے کمزور ہوگا؟ اسلام تو اسی دن مضبوط ہو چکا تھا جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی. اسی دن اسلام کا کھوٹا مضبوط ہو چکا تھا
जिस दिन सबसे बड़ी फतह हासिल हुई थी। आज हमारे बच्चे चाहते हैं गुंडा गर्दी करते हैं, डकैती करें और काफिरों से लड़ें, नहीं होगा। वो लुच्चा लफंगों का काम है गुंडा गर्दी करना, लड़ना झगड़ना। और तुम जो चाहता है कि हम नाच कूद करके और मुहर्रम में लाठी भांग करके हम काफिरों को डरा दें, नहीं होगा। हमारी ताकत का राज, सबसे बड़ी ताकत रूहानियत है, सबसे बड़ी ताकत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें मालूम है कि जब बगदाद तबाह हो रहा था तो उसको उजड़ने से बचाने के लिए एक फकीर की रूहानी ताकत ने उसको बचाया है। जब बगदाद लुट चुका था, कई हजार लाशें बख्सड़ रही थी, उसकी खोपड़ी की मीनार बना के तातारियों ने वहां शराब पिया था। किसी को विश्वास नहीं था कि दोबारा बगदाद आबाद हो पाएगा, लेकिन जब अल्लाह ने दोबारा आबाद करना चाहा, गौसे आजम का एक दुबला पतला शहजादा तातारी पहलवान को एक तमाचा मारा, उसकी खोपड़ी बहुत दूर जाके गिरी। उसकी ताकत को देखकर उस फौज का जनरल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फिर वही तलवार जो मुसलमानों की गर्दनें काटी थी, वो तलवार का रुख कुफ्र की तरफ हुआ। वो सारे तातारी कलमा पढ़ के मोमिन हुए, कुफ्र को खदेड़ा गया। फिर बगदाद ऐसा आबाद हुआ कि पहले से ज्यादा बारौनक शहर बन गया। अल्लाह ताला बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए काफिरों को मुसल्लत करता है, और जब इनको सजा मिल जाती है इनकी बदकारी की, और काफिर कहता है अब इस्लाम को अपने नहीं दूंगा, तो अल्लाह ताला उसी को कलमा पढ़ा के इस्लाम का काम ले लेता है। ये 1400 साल से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है मेरी बदअमली की सजा है। मेरे बर्थडे पार्टी बच्चों का होता है, अंग्रेजों जैसी पार्टी, शादी ब्याह काफिरों जैसी, 1-1 करोड़ की शादी, 2-2 करोड़ की शादी। मेहनत मजदूरी करके नमाज छोड़ के बम्बई में पैसा कमाया और एक दिन में उसको ताश के पत्तों की तरह उसको उड़ा दिया। नहीं नहीं, मुसलमानों की शादी मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में मस्जिद में होगी। जिस दिन हमारी शादी मस्जिदों में होने लगी, फजूल खर्ची हमारे यहाँ कम हो गई, ये खाने पीने उड़ाने का माहौल कम हो गया, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की शादी को दिमाग में रखा गया, मस्जिदों में शादी होने लगी, तो हमारी वो ताकत बढ़ जाएगी कि जब शादी होगी इस्लामी तो बच्चे पैदा होंगे इस्लामी। तो फिर बच्चों को देखने के बाद दिल नहीं जलेगा, कलेजा को ठंडक मिल जाएगी। जब शादी मुस्तफ़ा की तालीमात की रोशनी में होगी तो बच्चे गुलाम मुस्तफ़ा पैदा होंगे। और जब तक वो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हालात तो बदलने वाले नहीं हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जब तक वह अपने बदलने के बारे में नहीं सोचता है। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कोई ऊपर से नहीं उतर जाएगा, कोई बम सारे काफिरों को मार देगा, हमको इज्जत मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेहनत तो मुझे ही करना होगा, आगे तो मुझे ही बढ़ना होगा, तमाम बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को नाफिज करना होगा, और एक प्लान्ड जिंदगी गुजारनी होगी। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को सामने रखना होगा। उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनतें करनी होंगी। फिर क्या है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको इस जमीन का बादशाह बना देंगे। रूए जमीन की सल्तनत इंतजार कर रही है। सल्तनत जो टाइम बर्बाद करे, जिसके पास न इल्म हो, न अक्ल हो, न अमल हो, न बहादुरी हो, उसको अगर हाकिम बना दिया गया तो तबाही तो होगी दुनिया की। इसलिए बादशाहत के लिए इल्म, अक्ल चाहिए और बहादुरी चाहिए। औरंगजेब 50 साल हिंदुस्तान का हाकिम रहा, तहज्जुद पढ़ने वाला, असर की नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला। वो आदमी शेर सामने आया था तो पांव पकड़ के फाड़ने वाला। ये है तहज्जुद भी और नवाफिल का एहतमाम भी। और इस खतर ताकत के शेर को फाड़ दे। 30 साल तक दुश्मनों को हिलाता रहा साउथ में, और पूरे हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल तक बना रहा औरंगजेब। टीपू सुल्तान जैसा आदमी शेर को देखा जंगल में आ रहा था, लपक के पांव पकड़ा, फाड़ दिया। और फिर वो आदमी जो तहज्जुद मैदान जंग में नहीं छोड़ता था, असर की सुन्नत खैर मौक़दा नहीं छोड़ता था। हमारे बच्चे आज बोलने में कमाल समझते हैं, काफिरों की तरह बोलना, अल्हड़ों की तरह चिल्लाना, जानवरों की तरह रात गुजारना।
اور گدھوں کی طرح دن گزارنا. حدیث میں آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو پر لعنت ہے جو دن گدھوں کی طرح گزارے اور رات مردوں کی طرح گزارے. جیسے دن گدھے کی طرح یہ دکان وہ دکان یہاں وہاں خوب مارے پھرتا رہا, نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب. دن گدھوں کی طرح چکی کھینچتے ہوئے, دھوبی کا گدھا کپڑا دھوتے ہوئے, گھاٹ گھر خالی سامان دکان مال یہاں وہاں. گدھوں کی طرح دن بھر, رات مردہ کی طرح سو گیا. نہ تہجد نہ عشاء نہ فجر. تو کیا کہا گیا اس پر وہ بندہ کس قدر خسارے گھاٹے میں ہے جو رات مردوں کی طرح سوتا ہو اور دن گدھوں کی طرح محنت کرتا ہو. عقل مند ہے وہ جن کا ایک ایک لمحہ دنیا اور آخرت دونوں کی سوچ لیے ہوئے گزرتا ہو. تو آج ہمارے بچے ڈنگ مارنے والے اور صاحب گلی کوچوں کو رات بھر جیسے کتا ہو سوتا ہے, رات بھر کتا ہلڑ بازی کرتا ہے. اور جہاں آسمان سے فرشتہ رحمت لے کے زمین پہ آنے والا ہوا, یہ کتا سو جاتا ہے راستے میں سڑک پہ. بزرگوں نے کہا ہے نیک لوگوں کی کوالٹی ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور رات کے آخری پہر میں جب فرشتہ نازل ہوتا ہے زمین پہ آتا ہے, اس فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بانگ دینے لگتا ہے. فرشتے مرغ بانگ دیتے ہیں فرشتوں کو دیکھ کر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دیکھو کہ مرغ بانگ دینے لگے فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, اللہ کے فضل کی بھیک مانگو. اس وقت دعا مانگو اللہ سے, اللہ کا فضل مانگو. چونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتے ہیں تو وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ جب مرغ بانگ دیتے ہیں فرشتے زمین پر اترتے ہیں. مگر کتا کیا کرتا ہے رات بھر ہلڑ بازی کرتا ہے, یہ گلی وہ گلی, یہ وہاں چوراہا وہاں, 10 کتا یہاں 10 کتا وہاں. تو اور جہاں رات کا آخری حصہ آیا فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا, کتا سو جاتا ہے ندی کے نالے کے کنارے بیچ راستے میں سو گیا. تو کہا بزرگوں کا طریقہ ہے عشاء پڑھ کے سوئے اور فرشتوں کے آتے وقت میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے. اور شیطان کا طریقہ ہے, کتوں کا طریقہ ہے ہلڑ بازی کرے رات بھر, یہ چوراہا وہ چوراہا, یہ دالان یہ پل وہ پلیا, یہاں موبائل چلانا وہاں ہلڑ بازی کرنا وہاں سونگتے رہنا. اور اس کے بعد جہاں فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا جوتا پہنے سو گیا. اب اٹھا کب دن کے 10 بجے. آج کافر جاگ گئے, صحت چاہیے اس کو تو صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ یوگا کرتے ہیں تاکہ ہم کو صحت مند زندگی ملے. وہ صحت پانے کے لیے 4 بجے اٹھتے ہیں, جبکہ ہمارے پیغمبر نے نماز فجر کے لیے تاکید کی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. فجر کی نماز کے لیے بندہ اٹھ جائے, 1000 یوگا ایک طرف, فجر کی نماز ایک طرف. یہ بات تو ہم کہتے ہیں, یہی بات ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے دہرایا تھا آج سے 6-7 سال پہلے. یوگا کے شیور میں بھاشن دیتے ہوئے کہا تھا یوگا کا طریقہ جتنا بھی ہے صحت مند رہنے کے لیے وہ سارے طریقے ایک طرف. میں جب نماز کو دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں ہے, اور نماز دینے والے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ کون بولا؟ بھاجپا پارٹی کا کیڈر لیڈر ڈاکٹر منوہر جوشی, جو کبھی وزیر تعلیم رہا ہے. انہوں نے کانپور کے یوگا شیور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا نماز کو جب میں دیکھتا ہوں کھڑا ہونا, رکوع میں جانا, سجدے میں جانا, دھیان کیندرت کرنا, اور ہر دن 24 گھنٹے میں 5 بار جانا, یا اور ہر رکعت میں کئی بار کھڑا ہونا, اور ہر نماز کے ٹائم میں کئی بار کہتے ہیں جب میں اس کا سجدہ, اس کا رکوع, اس کا قیام, اس کا کنسنٹریشن, دھیان, جب یہ سب میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں ہے. اور جس محمد عربی نے یہ نماز کا سسٹم دیا ہے اس سے بہتر کوئی ڈاکٹر نہیں, اس سے بہتر کوئی طبیب نہیں ہے. تب نے ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے بولا he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. جو مصطفیٰ کے اصول اور ضابطے کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا وہ ضرور اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا.